إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، بحیثیت مومن ہر مومن سے تین چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچاتا رہے، وہ بھی ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان پر آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں تو وہ ان کو برداشت کرتا رہے اور ان کو اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کا حصہ مان کر ان کو اپنے لیے باعث خیر و برکت مانے۔ یہ تین چیزیں، ان تینوں چیزوں کے لیے شریعت کے اندر ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے اور وہ ہے صبر، کہ انسان اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اور کس چیز کے لیے کنٹرول کرے؟ تینوں چیزوں کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر اور اللہ کی فرمانبرداری پر ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ ڈٹا رہے۔ یہ نہیں کہ آج ایک انسان کا جذبہ بیدار ہو نیکی کرنے کا، وہ آج نیکی اور اس کے اوپر نیکی اور اس کے اوپر نیکی وہ کر لے، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی طرف لوٹ جائے۔ ایک دن گزر جائے پھر اگلے دن وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں، ثابت قدمی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، فاصبر لحکم ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ثابت قدمی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں۔ کس چیز پر؟ لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ استقامت کے ساتھ آپ اپنے رب کے حکم پہ عمل کرتے رہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے پورا دین کے جتنے بھی احکامات ہیں آپ ان پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ رہیں، تیار رہیں، مستعد رہیں اور استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہیں۔ اور دوسری چیز کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ ایک طرف نیکی کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، دوسری طرف اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا بھی ہے، گناہوں سے بچانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ گناہوں اور برائیوں کے
جو نتائج ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، جن میں سے ایک نتیجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے اور گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو دھو دیتا ہے، اس کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایک گناہ کرے، پھر دوسرا گناہ کرے، پھر تیسرا گناہ کرے، اس طرح جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ مکمل طور پہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ داغدار اور کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کے گناہوں اور ان کے کرتوتوں کا میل چڑھ جاتا ہے، جس کے بعد دل مکمل طور پہ زنگآلود ہو جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج جذبہ بیدار ہوا، آج ایک گناہ سے بچ گئے، دوسرے سے بھی بچ گئے، ایک رات گزری، اگلا دن آیا اور پھر اسی گناہ کی طرف واپس لوٹ گئے، پھر دوسرے گناہ کی طرف چلے گئے۔ کہاں گئی وہ استقامت، کہاں گیا وہ صبر، کہاں گئی وہ ثابت قدمی؟ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں، کسی بھی قسم کی آزمائش اور مصیبت آئے، انسان اس کو اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کا حصہ مان کر اس پہ اپنے آپ کو جھکا دے اور ایمان لے آئے کہ یہ میرے نصیب میں، میری قسمت میں اسی طرح نقصان لکھا ہوا تھا، یہ آزمائش لکھی ہوئی تھی، یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، یہ آنی ہی تھی، اس پر انسان صبر کرے۔ یہ جو تینوں قسم کا صبر ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو اس کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم صبر کرتے رہو، وصابروا، اور خصوصاً دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور مورچوں کے اوپر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پہ حکم دیا اور صبر کرنے والوں کی تعریفیں کی، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ وہ کون سا صبر ہے؟ وہ تینوں قسم کے صبر ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ڈٹے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے پہ جمے رہنا اور آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے رہنا۔ انما یوفی الصابرون، یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے جو اہل ایمان ہیں ان کو ان کا اجر بغیر حساب کے، بغیر حد کے دیا جائے گا، بغیر مقدار کے دیا جائے گا، بغیر گنتی کے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان صابرون کے اندر شامل فرمائے جن کے لیے بغیر حساب کے اجر و ثواب ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو، کیونکہ انسان پر جب آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو انسان مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مدد کیسے طلب کریں مصیبتوں اور آفات کے اندر اور آزمائشوں کے اندر، بیماریوں کے اندر؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں الصبر سے مراد کیا ہے؟ روزہ ہے۔ الصبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ روزے کے اندر بھی انسان صبر کرتا ہے اور کھانے پینے سے انسان صبر کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں انسان صبر کرتا ہے، دیگر ملذات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرتا ہے۔ تو اس صبر سے مراد روزہ ہے۔ روزہ رکھ کر اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی صبر کرنے والوں کو بےگار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں ذکر کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 قسم کی آزمائشیں کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف و ہراس کے اندر مبتلا کر کے، یا بھوک کے اندر مبتلا کر کے، یا پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر کمی واقع کر کے،
یعنی مالی نقصان ہوگا، یہ ایک آزمائش ہوگی، اور اسی طرح جانی نقصان ہوگا، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی فیملی کے اندر آزمائے گا، اس کے پیاروں کو اس سے جدا کر کے اس سے آزمائے گا، پیاروں کو اس سے جدا کر کے اس کو آزمائے گا، اور اسی طرح پھلوں کے اندر، باغات کے اندر، کھیتیوں کے اندر، زرعی پیداوار کے اندر نقصان کر کے اللہ رب العزت اس طرح بھی آزمائے گا۔ ان آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے۔ عام طور پر یہاں مصیبت کا معنی جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی وفات ہو جائے، فوت کی ہو جائے، تو پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ معنی ناقص ہے۔ مکمل معنی یہ ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت آئے، جو مصیبتیں پہلے ذکر کی گئیں وہ ہوں یا پھر ان کے علاوہ کوئی اور مصیبت ہو، کسی بھی مصیبت کے آنے پر اہل ایمان اپنی زبان سے بے ساختہ یہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے 3 انعامات ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ صلوات سے مراد یہاں پر مغفرت، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مومن کو جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام صبر کرنے والوں کے لیے، علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملتی ہے، بخشش ملتی ہے۔ دوسرا انعام ورحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت کے یہ حقدار بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے یہی لوگ جو تینوں حالتوں کے اندر صبر پہ صبر کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری پوری ثابت قدمی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور نافرمانی سے بچانے پر بھی اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو اس بات پر جماتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر، اور آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں تو پھر بھی انسان صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ اپنے انعامات نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ نافرمانیوں سے بچنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور جو آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ کی قضاء و قدر کے تحت آئیں، اللہ ہم سب کو ان میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، میرے عزیز بھائی اور دوستو، صبر کے لیے اگر ہم کسی کو آئیڈیل دیکھنا چاہیں، ایک نمونہ دیکھنا چاہیں صبر کے لیے، تو اس کے لیے سب سے بہتر نمونہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو باپ کی شفقت کے بغیر ہوتی ہے، کہ باپ کی وفات پہلے ہو جاتی ہے، پھر بچپن کے اندر ہی ماں سے بھی جدائی ہو جاتی ہے، ان کی والدہ بھی وفات پا جاتی ہے، پھر ان کے دادا بھی وفات پا جاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کی کفالت میں آتے ہیں تو آگے چل کر چچا بھی وفات پا جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اولاد دی سوائے ابراہیم کے، تو اللہ رب العزت نے ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دی، لیکن وہ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے خون بہہ نکلا، اور وہ لوگ وہ زبانی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجومی اور کاہن کہہ رہا ہے۔ المہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پر بھی اذیتیں پہنچائی گئیں، اور جسمانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کیا۔ اسی طرح سے ہر مومن کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دو حدیثیں ذکر کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی عطا کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یکون عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، میرے پاس جو بھی مال ہوگا، زیادہ ہوگا یا تھوڑا ہوگا، میں اس کو روک کر سنبھال کر اپنے پاس نہیں رکھوں گا، میرے پاس جو بھی ہوگا وہ میں تم پہ خرچ کروں گا۔ پھر فرمایا ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو سوال کرنے کی ذلت سے بچاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ذلت سے بچا لیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو شخص لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، ومن یتصبر یصبرہ اللہ۔ ذہن میں رکھیے کہ یہ حدیث کس پس منظر میں آ رہی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ لوگ آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ان کو دے رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں آپ ان کو پھر دے رہے ہیں، پھر مانگ رہے ہیں آپ ان کو پھر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو شخص بھی اپنے آپ پہ زور ڈال کر صبر کرے گا، برداشت کرے گا، اللہ کی قضاء و قدر پہ صبر کرے گا، اللہ اس کو ضرور صبر کرنے کی توفیق دے گا۔ ہمارے اوپر مالی حالات آتے ہیں، کئی لوگوں کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ پہ زور دے کر صبر کریں، لوگوں کے سامنے دامن پھیلانے کی بجائے، اپنے چہرے کو ذلیل و خوار کرنے کی بجائے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہیں اس کی بارگاہ میں روئیں، گر گڑا کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو کس طرح دیتا ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی انسان کو صبر سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی صبر سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی خیر ہے جو کسی انسان کو دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تو شدید بخار لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 افراد کو ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر اللہ رب العزت آپ کو اجر بھی تو دگنا دیتا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی دگنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان جب بیمار ہو وہ یہ یاد کر لے کہ جتنی بیماری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس سے دگنی بیماری اللہ رب العزت نے میرے نبی کو دی تھی، دگنی بیماری۔ ہم لوگ بیماریوں کے اندر گھبرا جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں،
اور ہم لوگ پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں. میرے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار ہوا کہ جتنا ہم میں سے 2 افراد کو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے ایک بڑی بشارت ذکر کر دی. فرمایا ما من مسلم یصیبہ اذى مرض فما سوا، جس کسی مسلمان کو کوئی بھی اذیت پہنچے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا بیماری کے علاوہ کسی اور شکل میں ہو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حط اللہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کما تحط شجرۃ ورقہا، جس طرح موسم خزاں کے اندر ایک درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان بیماریوں کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور ہم سب کے مریضوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے نوازے. تمام بیماروں کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى. اللهم دمرهم وأهلكهم وشتت شملهم إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.